میرے جنم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بہن کا 14 سالہ بیٹا روز مجھے سبزی لا کر دیتا۔ میں بچہ سمجھ کر 150 اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی، لیکن ایک روز سبزی لے کر واپس لوٹا تو کہنے لگا، خالہ اب روز روز 150 سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا پھر؟ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اس رات میرے تو ہوش اٹھ گئے جب اس نے کہا کہ میں کب سے اپنے بھانجے کا انتظار کر رہی تھی جو سبزی لینے گیا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور ہمیں بھوک لگی رہی تھی، اور وہ سبزی لاتا تو ہم کھانا بناتے۔ اسی انتظار میں 2 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن بھانجا نہیں آیا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں سبزی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بولنا شروع ہو گئی کہ تمہیں کب سے بھیجا ہوا ہے اور تم اب آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ سنجیدہ سا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا اور بھول گیا تھا ہوگا کہ خالہ نے سبزی بھی منگوائی ہے۔ خیر اس نے مجھے سبزی پکڑائی اور باقی 50 روپے بچے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا جاؤ اب جا کر کھیلو۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھے 50 روپے کو دیکھا اور پھر ہتھیلی جھٹک دی اور غصے سے کہا کہ اب میں پیسے نہیں لوں گا۔ وہ گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ 50 لے کر خوش ہو جاتا تھا اور اچھا کودتا جاتا تھا، اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ نہیں لینے پر کیوں؟ 50 روپے نہیں لینے اور کتنے چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری اس بات پر وہ ہلکا سا گڑبڑایا اور پھر کہا، مجھے آپ سے جو چاہیے وہ آپ مجھے دیں۔ اس کا انداز اتنا پر اسرار تھا کہ میں چونک پڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ بھلا اس 14-15 سالہ لڑکے کو مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ بے شک وہ قد میں مجھ سے لمبا ہو چکا تھا، پر بچہ تو تھا نا، میرے ہاتھوں میں ہی پل کر بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ میں اس سے کہا، ہاں بولو تمہیں کیا چاہیے؟ میری بات سنتے ہی اس نے آس پاس دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، شانی جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ یہ کہیں غلط صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ اس پر اس نے جو بات کہی، اس بات نے میرا دماغ ہلا دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کہا، سوچا بھی کیسے؟ غصے سے مجھے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور غصے سے دھاڑی، تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہو؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں۔ وہ میرے تھپڑ کھا کر بھی ہلا نہیں تھا، بلکہ اپنی جگہ پر ڈٹ کھڑا رہا تھا۔ میں اس کا بازو پکڑ کر کھینچی کمرے سے باہر لائی تھی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اب بچہ نہیں رہا، لیکن میرا دماغ اس وقت ہلا ہوا تھا۔ میں نے اسے دھکے مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا اور شور کی آواز سے میری بیٹی سوتے ہوئے اٹھ کر بھاگ آئی اور وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے بھانجے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہوں۔ وہ بھانجا جسے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بھانجے نے کس قدر شرمناک بات کی ہے۔ لیکن ماں کا بچہ تھا، یہ سوچ کر میں نے اسے بخش دیا۔ امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ جیسے ہی میں نے بھانجے کو باہر نکالا، دروازہ بند کر دیا۔ میری بیٹی چلا اٹھی۔ میں نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑایا اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوپٹہ لے کر رکھا کرو، ساری مصیبت کی جڑ تم ہی ہو۔ میں نے ایک تھپڑ مارا، اپنی بیٹی کو رسید کر دیا اور وہ حیران پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ طلاق لے کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہو، اپنے گھر بسا نہیں سکی، یہاں مجھے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ میں غصے سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پر میں اس قدر غصے میں تھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور کچھ دیر تو کھڑی روتی رہی، پھر بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تھک ہار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اور میری بیٹی، ہاں وہ ہر برائی کی جڑ تھی۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ ہمارے شوہروں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے گھر الگ الگ ہو گئے تھے اور ہم سالوں میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ شادی
1 سال بعد ہی گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، جبکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ شادی کے 8 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے دیور نے، جو کہ میرا بہنوئی تھا، محلے میں الگ گھر لے لیا تھا، اور پھر وقت ایسے گزرتا گیا، میری بہن بیمار رہنے لگی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول کے دنوں سے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، اور جیسے وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی گئی، لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ماں نہ بن سکی، اور اس کا ہر جگہ سے علاج کروایا اور کہا کہ یہ تو بانجھ ہے۔ جس دن میری بیٹی کو طلاق ہوئی، اسی دن میری بہن فوت ہو گئی۔ مجھ پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ بیٹی اور بہن دونوں کا غم بہت بڑا تھا، اور بھانجا آنے جانے لگا۔ اب میں اپنا ہی بیٹا سمجھتی تھی۔ وہ کھانا بھی ہمارے گھر ہی کھاتا تھا، باہر کا سارا کام وہی کرتا تھا، اور وہ اپنے گھر صرف سونے کے لیے جاتا تھا۔ اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ماں کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے شانی ہمارے گھر آ جا رہا تھا۔ میرے لیے وہ میرے سگے بیٹے جیسا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کے کافی رشتے آئے، پر سبھی بانجھ کا سن کر بھاگ جاتے۔ اب اگر کوئی رشتہ آتا تو کسی بوڑھے کا، جس کے 5-6 بچے ہوتے تھے۔ میری بیٹی اب اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ وہ کسی کی نوکرانی بن جاتی۔ 23 سال عمر تھی اس کی، اور خوبصورت تو اب وہ پہلے سے زیادہ تھی۔ آج شانی نے جو بات اس سے، تو میرا دل ہی ہل گیا تھا۔ دراصل اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر یہ کہا تھا کہ خالہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو۔ میں اب بچہ نہیں رہا، اور اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ باقی بچہ نہیں رہا تھا۔ جانے کب اس نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور میری بیٹی تو اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اسے گھر سے دھکا دے کر نکال چکی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آئے گا۔ ایک پل کا تو سوچا کہ بہنوئی کو فون کر کے اس کی شکایت لگا دوں۔ اس نے کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے ہی میری بیٹی پر ڈورے ڈالے ہوں گے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر بھی آنے والا تھا۔ اٹھ کر اسی کشمکش میں کھانا بنایا۔ میری بیٹی ابھی تک ناراض تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے بھی اس پر غصہ تھا۔ میں بھی نہیں پکارا۔ خیر، شوہر آیا اور اس نے کھانا کھا دیا۔ آج تو جو بھی ہوا اسے بتا دیا، تاکہ بعد میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے کہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، اور آخر میں بولا کہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے، ورنہ تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا کہ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے؟ میں نے غصے سے بولی، تو پہلے کون سا لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں؟ میرے شوہر نے بھی چڑھ کر جواب دیا۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ میں خاموش ہو گئی، جانتی تھی کہ وہ اتنا ہی پریشان ہے جتنی کہ میں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہوئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر شانی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ فک ہو چکا تھا، اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا لینے آئے ہو اب تم؟ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ مجھے جب پتا ذرا کہ بھانجا پھر سے آ گیا، میں آگ بگولا ہو کر دروازے کی جانب بڑھی۔ آج سے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں غصے سے کہتی دروازہ بند کرنے والی تھی جب اس نے میری بیٹی کا نام لیا۔ وہ مشی نے خودکشی کر لی، اس نے موبائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اور ہمیں دھکا دیتے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں تو ساکت رہ گئی تھی۔ اب وہ زور زور سے میری بیٹی کے کمرے میں دروازہ پیٹ رہا تھا، جبکہ میں بڑی بڑی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا میری بیٹی خودکشی کیوں کرے گی؟ میرے شوہر اور بھانجے نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر میری بیٹی تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میرے شوہر چیختا اس کی جانب بڑھا، اور پھر اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا تھا، جبکہ میں دروازے میں ہی گر گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا میری بچی؟ میرے اندر ممتا کا احساس چیختا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اب میں سچ میں چیخ رہی تھی، اور خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ عجیب عجیب سی باتیں پھیل رہی تھی۔ میرا خوف سے دل پھٹنے لگا تھا۔ اسے طلاق ہوئی تھی، لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اب اس کے ہر وقت خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا، اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ خدایا میری بچی کو کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں!
لوگوں کی باتیں سن سن کر لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ سوچ کر اپنی بیٹی کو اذیت دیتے رہی، اور آج تو میں نے حد کر دی تھی، تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ وہ تو بڑی صابر اور شاکر تھی۔ صبح تک میں دعائیں ہی مانگتی رہی، پھر فجر کے وقت میرے اور فجر تک کال آئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بہن آخری کی یہ خواہش ہے۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ سب سہے۔ میں نے مشی کو میسج سے دیر دیکھا اور اس نے کہا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو سب مجھے معاف کر دینا، اگر بچ گئی تو سمجھ آنا کہ اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے شوہر اور بھانجی سے معافی مانگی اور میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا تھا، اس کو سینے سے لگا کر خوب روئی۔ میں نے بیٹی کا ہاتھ بھانجی کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بیوقوفی میں نے دیکھا تھا۔